جی ویلکم بیک، خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں، اور آپ کو دوبارہ عید مبارک کہتے ہیں، اور آپ کو اللہ تعالیٰ عید کی تمام خوشیاں جو ہے وہ عطا فرمائے. اور آج ہم سب آپ کے ساتھ ہیں. ہم تو ہمیشہ ہی ویسے آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن آج چونکہ جو خوشی کا تہوار ہوتا ہے اس میں خوشیاں بھی مل جل کر منانے چاہیے. دکھ تو ہم بانٹتے ہی ہیں اکٹھے. اور آج ہمارے پروگرام میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ غضنفر بھی شامل ہیں، جن کی پوئٹری اور جن کی قرت سے بھی ہم نے محظوظ ہوئے ہیں. اور علی بھائی جو ہیں وہ بھی بتاتے رہے کہ ان کی جو زمانہ قدیم میں ان کا جو بچپن تھا وہ کس طرح گزرتا رہا. تو اور اب کاظم بھائی کی باری ہے کہ وہ آپ کو بتائیں کہ زمانہ قدیم سے بھی قدیم میں ان کا کیسا عید گزرا کرتی تھی. بابا آدم. ٹھیک ہے. یہ جو ہے نا وہ لگتا ہے ایسا ہی ہے کہ علی یہ چاہتے ہیں کہ دیکھیں میں نے تو اسٹون ایج کی بات کی تھی علی کے حوالے سے کہ اسٹون ایج میں کیسا دن گزرتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب بابا آدم سے تو دیکھیں میرے ساتھی ہیں اب یہاں پہ اس وقت. میں ان کا بھی بہت شکریہ ادا کرنا چاہوں گا اس وقت. جیسے پینل کے اوپر ہمارے پروڈیوسر بیٹھے ہوئے ہیں عادل، اور اس وقت میرے سامنے ہمارے جو ہے وہ ہدایت ٹیلی ویژن کی کیا کہتے ہیں ہم اس کو، طاقتور ترین جان اور شان آصف گل بیٹھے ہوئے. میں چاہوں گا کہ یہ بھی ضرور آ کے ہمارے ساتھ شامل ہوں اور ناظرین کو جو ہے وہ عید کی دلی مبارکباد پیش کریں. کیمرے کے پیچھے تو بالکل رہتے ہیں یہ ہمیشہ. اور رکے نا گل، ذرا رکے، کہاں جا رہے، کہاں رہے، ذرا ادھر دیکھیں ایسے رہیں، ایسے بالکل. رکے نا گل، بات تو سنیں نا. عید کا شو ہے، دیکھیں عید کے شو میں ہم کوئی نہ کوئی ضرور بات کرتے ہیں. ذرا گل کھل کے سامنے آئے، رکیے نا، کہاں جا رہے ہیں. کیمرے کے پیچھے اور کیمرے کے سامنے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. میری طرف سے سب ہدایت ٹی وی کے سب ستاروں کو، خاص طور پہ کاظم بھائی کو، ساتھ علی بھائی بیٹھے ہیں اور ماشاء اللہ بے نظیر بھی ہیں، اور سب سے بڑھ کر نیلی پیلی اور آپ کی چمکیلی سی عید جو ہیں وہ سحر بھی ہیں. میری طرف سے سب کو عید مبارک. عید مبارک. آپ کا نام بھائی؟ آپ نے نام نہیں؟ ڈاکٹر آصف. جی میرا نام آصف ہے. ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں؟ کہاں یہ چاند کہاں سے نکل آیا آج؟ کہاں ہیں آپ؟ بھائی چاند عید کا چاند ہوتا ہے تو وہ تو سال میں ایک مرتبہ نظر آتا ہے، تو ہم بھی آپ کو کبھی کبھی نظر آتے ہیں. تو آج موقع تھا، میں نے کہا عید بھی ہے اور چاند. جزاک اللہ، بہت بہت مبارک ہو آصف بھائی آپ کو. جی آپ کو بھی، اور تمام آپ کے سننے والوں کو بھی، آپ کے سامعین اور آپ کے جو ہے احباب، آپ کی ٹیم کو بھی مبارک. بس اس موقع پہ آپ کو یاد دلانا چاہتا تھا، پچھلے دنوں 11 جولائی کو سربنیک تک مسلمانوں پہ جو قیامت گزری ہے تقریباً 20 سال پہلے. اپنی دعاؤں میں ان کو بھی یاد رکھیے گا، اپنی خوشیوں میں بھی ان کو بھی نہ بھولیے گا. 8,372 people were murdered over a period of week. اگر آپ کو یاد ہو یہ واقعہ، تو کیونکہ میں نے تو خاص کر کے رمضان کے روزوں میں ہم لوگوں نے مانچسٹر میں پارٹیسپیشن بھی کی، ریممبرنگ سربنیک سر کے نام سے. تو اپنی دعاؤں میں ان مظلوم مسلمانوں کو بھی جو جنہوں نے اپنی زندگیاں کھو دی، اور یورپ کی سرزمین پہ جہاں پہ ہمیشہ یہ ہیومن رائٹس کے چیمپئن ہمیشہ یہ دعویٰ کرتے رہتے تھے کہ آفٹر ورلڈ وار سیکنڈ atrocities اور genocide of Jewish people, it will never happen again in your land. اور دیکھنے کے ہمارے بیک یارڈ میں this tragedy happened. And کیونکہ اس واقعے کو 20 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے کہا آپ کے احباب کو بھی اور آپ لوگوں کو بھی یاد دلا دوں کہ اپنی خوشیوں میں یقینی طور پہ. ڈاکٹر صاحب ہم نے جب پروگرام کی ابتدا کی تھی، اور اس ابتدا میں ہم نے تمام ان شہداء کو، خاص طور پہ پاکستان قوم کا جو نقصان ہوا ہے، 80,000 سے زائد شہداء ہیں جو کہ وقتاً فوقتاً قربانیاں دیتے چلے آئے ہیں، چاہے وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہیں یا فقہ سے تعلق رکھتے ہیں. انہوں نے قربانیاں دی ہیں، اور وار آن ٹیرر کے حوالے سے جو بھی ان پہ ظلم آغاز کیا، اور خاص طور پہ اہل تشیع نے. تھوڑا سا لیٹ جوائن کیا ہے، تو میں نے رشتہ آپ کی بات سے میں کل لوگ میں اتفاق کرتا ہوں. پاکستانی قوم نے بھی کچھ عرصے سے انتہائی قربانیاں دی ہیں. ابھی آرمی پبلک اسکول ایگزیکٹلی آرمی پبلک اسکول کے بچوں کا ماؤں کے ساتھ ہیں ان کے، ان تمام لوگوں کو ہم نے نماز جمعہ کے جو دھماکہ ہوا اس کے اندر جو ہمارے مومنین شہید ہوئے، کتنے بے کس مظلوم غربا.
ہم سے جدا ہوئے, بسوں سے اتار کر مارے گئے. یہاں سے بہتری کی توقع ہے اور دعا کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آنے والا سال اور آنے والے دن پاکستان کے لیے بالخصوص اور اہل اسلام کے لیے اور عالم اسلام کے لیے اور کل ہیومینٹی کے لیے دعاؤں کے ساتھ بس آپ کو خداحافظ کہوں گا انشاءاللہ. جی آصف بھائی, میں اور علی بھائی اب منتظر ہیں کہ آپ کس دن ہمارے لیے ٹائم نکالیں گے ہمارے پروگرام کے لیے. انشاءاللہ سون اللہ نے چاہا ضرور. جزاک اللہ, بہت بہت شکریہ کال کرنے کا. ویسے دیکھیں منتظر میں بھی ہوں ان کا, بے نظیر بھی ہیں کہ ہم بھی اپنے پروگرام میں یہ تو غلط بات ہے کہ ہم منتظر. میں تو اپنی صبح ہدایت کی بات کروں گی نا بھائی, صبح ہدایت کی بالکل بات کریں, لیکن دیکھیں ہم ٹھیک ہے ہفتے میں ایک بار آتے ہیں لیکن نہیں وہ آپ کی نہیں, میں مطلب ہے کہ ہمیں تیاری کرنی ہے نا اگلے پروگرام کی. چلیں عید کی مبارکباد دیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور یہ ڈراپ ہو گئی کال, مسئلہ نہیں. بالکل بالکل بالکل. تو عید کے جو ہے وہ حقیقی معنوں کے اوپر جو ہے وہ ہم واپس آتے ہیں کہ بعض وہ لوگ جو کہ ابھی تک نہیں سمجھ پائے کہ عید, وہ صرف یہ سمجھتے ہیں کہ صرف اس کا مقصد خوشی منانا ہے. تو دوبارہ ان ناظرین کے لیے جنہوں نے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے, ہم دوبارہ اس چیز کو ایکسپلین کرتے ہیں کیونکہ ہم نے شروع کی اپنے شہداء کے نام سے, اپنے ان لوگوں کے نام سے جو کہ آج ہمارے ساتھ نہیں, بچھڑ گئے ہیں. تو عید کا مقصد ہم سمجھاتے ہیں ہر وہ دن جس دن بقول امیر المومنین علیہ السلام کہ جس دن تم معصیت خدا انجام نہ دو وہ دن تمہارے لیے عید کا دن ہے. تو اب 30 روزوں کے بعد جو ہمارے پاس یہ دن آیا ہے, یہ شکر خدا بجا لانے کا ہے. اس کی جو شب تھی وہ بھی شب قدر سے کم نہیں تھی. جن لوگوں نے اس میں اعمال بجا لائے اور اپنے خدا کو یاد کیا, گڑ گڑائے, تو انہوں نے ایک بہت عظیم سعادت یقیناً پائی ہوگی. یہ دن بھی سعادت کا دن ہے. اس پورے دن بھی جو ہے وہ اپنے آپ کو معصیت خدا سے بچانا چاہیے, خدا کے حضور قلب کے ساتھ, جھکے ہوئے دل کے ساتھ, جھکی ہوئی پیشانی کے ساتھ, پوری شخصیت کو جھکا کے خدا سے جو ہے وہ اسی طرح ارتباط رکھنا چاہیے جس طرح آپ نے گزشتہ 30 روزوں میں رکھا, کیونکہ اس سے جو آپ نے تقوی حاصل کیا اب اس کو بچانے کی فکر کریں, نہ کہ آپ چونکہ اب ماہ رمضان میں المبارک جو ہے وہ ہم سے جدا ہو چکا, مگر جو ہم نے اس سے کسب فیض کیا ہے اس کو ہم نے جو ہے وہ کس طرح محفوظ رکھنا ہے, ہم نے اب اس کے اوپر فوکس کرنا ہوگا. بے شک جیسے زیغم نے پہلے کہا کہ عید رمضان گزر گیا لیکن نہ تو قرآن کا وقت گزرا ہے, نہ روزے کا وقت گزرا ہے, ہمیشہ تازہ رہے گا. اور ہمیں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ جو ہم نے رمضان میں سیکھا ہم اس کو برقرار رکھیں اور دیکھیں کہ ہمیں کیا تبدیلیاں آئی ہیں. اگر تبدیلیاں واقعی اچھی آئی ہوں گی تو ان کو برقرار رکھیں آگے اگلے رمضان تک. اچھا اسی کو میں کنٹینیو کروں گا, اسی بات کو میں کنٹینیو کروں گا کیونکہ ہم نے پروگرامز کیے رمضانوں میں, میں نے, آپ نے بھی پروگرام کیا, سحر نے بھی پروگرام کیے, موسوی نے بھی کیے, زیغم آپ نے بھی, قرأت آپ کی ہے جو ریکارڈنگ کی, اور ہدایت ٹی وی نے اس کو اسپیشلی براڈ کاسٹ کیا. اس کے علاوہ بھی آپ کہیں نہ کہیں رمضانوں میں گئے ہوں گے. بات یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سحر بتائیے کہ پچھلے گزرے 30 روزوں میں جو جتنے بھی آپ نے پروگرام کیے, کون سا ایک خاص لمحہ یا پروگرام, خاص طور پہ پروگرام کے بارے کہ آپ کو وہ یاد رہ گیا, وہ لمحہ یاد رہ گیا, کون سا کوئی ایک پروگرام آپ کو یاد رہ گیا اور کس وجہ سے؟ ویسے تو بات یہ کہ پروگرام سارے ہی ظاہر ہے, ایک تو روزے کی حالت میں پروگرام کرتے ہیں ظہر ہدایت, اور ظہر ہدایت پروگرام, اور دوسرے میں ایک تو ویسے ہی نیچرلی ایک روحانیت سی روزہ رکھ کے جو ہے وہ انسان میں تھوڑی سی پیدا ہو جاتی ہے. تمام پروگرام میں یوں ہوا کاظم بھائی کہ صرف میں نے ہی نہیں بتایا ناظرین کو, بلکہ مجھے بھی ناظرین سے بہت کچھ جاننے کی, بہت کچھ سیکھنے کی جو ہے وہ موقع ملا. اور میں نے بھی اور بہت ساری نئی باتیں جو روزوں کے حوالے سے میں نے رمضان کے حوالے سے تیار کی, وہ میں نے جو ہے وہ خود بھی سیکھی اور کوشش کی کہ اپنے ناظرین کو بھی بتا سکیں. میرا خیال ہے ایک فون کال لے لیتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. کون بھائی, کہاں سے؟ جی میں حیدر بات کر رہا ہوں لندن سے. پہلے تو آپ کے پورے ٹیم کو, پورے پینل کو بہت بہت عید مبارک. بہت مبارک ہو بھائی. اور ہمارے بھائی صاحب نے پورے رمضان مہینے میں سحری کی ٹرانسلیشن کی, تو ان کو بھی بہت بہت شکریہ. جزاک اللہ. اتنی صبح اٹھ کے آتے تھے سحری کے ٹرانسمیشن میں. جزاک اللہ. اور اس موقع پہ میں کچھ خوشی کا موقع ہے, مگر یہ کہ میں 2 باتیں صرف کرنا چاہوں گا کہ ایک تو خدا کا شکر ہے کہ ہم اس ملک میں رہ رہے ہیں کہ جہاں ہمیں ریلیجیس فریڈم ہے. ہم نے رمضان میں بھی گئے, اعمال کی, ہمیں کوئی خوف نہیں تھا. ہم عید کی نماز میں بھی گئے, کوئی خوف نہیں تھا. مگر میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آ رہا ہوں شہدائے قبرستان جو کوئٹہ میں ہیں, اس میں
3 مہینے کے بچے سے لے کے ایک ماہ کے 5-5 6 جوان بیٹے بھی وہاں پہ دفن ہیں, خواتین بھی ہیں, عورتیں بھی ہیں. اور وہ قوم جو ہے یعنی پچھلے 1 سال میں اکارڈنگ ٹو این ایسٹیمیٹ کہ 1500 شیعوں کو, ہزاروں کو شہید کیا گیا ہے, مگر ان کا کوئی پرسان حال نہیں تھا. تو جتنے بھی یہ کہتے ہیں نا, ایک خدا رب العزت جو ہے نا ایک حد تک ظلم برداشت کر سکتا ہے, اور اس کے بعد خدا کی طرف سے کوئی ایسی مار ملتی ہے کہ جو پوری قوم کو جھنجھوڑ دیتی ہے. اور یہ جو آرمی پبلک اسکول کا سانحہ ہوا, اس نے جو ہے نا وہ جو پاکستان کی جو بھی حکومت تھی, اسٹیبلشمنٹ تھی, وہ جو اگنور کر رہے تھے نا کہ شیعہ مر رہے ہیں, کوئی گل نہیں جان دیو, تو وہ انہوں نے ان کو جھنجھوڑ دیا. اور اس کے بعد جو آپریشن شروع ہوا, ورنہ یہ آپریشن جو ہے 1500 ہزارہ بیچارے جو شہید ہوئے ان کے اوپر کوئی نہیں ہوا. کراچی میں اتنے پروفیشنلز کو مارا گیا, شیعوں کو مارا گیا, کرسچنز کو مارا گیا. انسان ہوتا ہے, بچہ ہوتا ہے, چاہے وہ ہزارہ کا بچہ ہو, چاہے وہ آرمی پبلک پڑھنے والا ایسٹیبلشمنٹ کا بچہ ہو, ہے نا. بالکل انسان ہے. قرآن میں بھی ہے کہ خدا کہتا ہے کہ کوئی انسان میں کوئی فرق نہیں ہے. رسول پاک نے بھی فرمایا کوئی فرق نہیں ہے, مگر یہ کہ ہماری تمام دعائیں ہیں آرمی پبلک اسکول کے شہداء کے بچوں کے ساتھ بھی ہے. ہماری تمام دعائیں جو ہیں وہ کرسچنز کے ساتھ بھی ہیں, اور جو ہمارے ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ بھی ہیں. مگر ایک ہمیں وی ہیو ٹو ڈو مور ناؤ. ہدایت ٹی وی از اے فلیگ بیئرر, اور ہدایت ٹی وی ہیز گاٹ دی ریسپانسبلٹی آف ہائی لائٹنگ دی پلائٹ آف دی ہزارہ کمیونٹی. وہاں پر جس طریقے سے وہ رہ رہی, ہم نے اس کو اگنور کر دیا ہے. ایک مخصوص پروگرام ہوتا ہے ہزارہ کمیونٹی کے لیے, بڑے ہوتا ہے, وہ سوشل پروگرام ہے, وہ زبان میں ہوتا ہے. مگر جو مین ایشو ہے نا ہمارے بھائی صاحب, وہ مین ایشو وہاں پہ ہزارہ کے ساتھ ہمیں جو اس دنیا کو بتانا ہے, انگلش میں ہمیں پروگرام کرنا ہے, کیونکہ لوگ ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں اور لوگوں کو اندر اگنورنٹ ہے. پورا سوشل میڈیا اس وقت آرمی پبلک اسکول سے بھرا ہوا ہے. کسی نے بھی ایک ورڈ نہیں کہا ہے کہ فور دا ابھی عید سے 3 دن پہلے واللہ مظلوم ہے. بالکل ہاں, تو سارے مظلوم ہیں, تو پھر آپ ایک مظلوم کو وہ کر رہے ہیں, اب دیکھو, اور دوسرے کو آپ اگنور کر رہے ہیں. نہیں دیکھیں, میں جنرل تھاٹس کی, جنرل مینٹیلٹی کی بات کر رہا ہوں. بالکل صحیح کہہ رہا ہوں. اگر آپ ہدایت ٹی وی کی بات کرتے ہیں تو ہدایت ٹی وی پہ ایسے تمام پروگرام, ہدایت وہ واحد آواز ہے جو بلا خوف و خطر اٹھتی ہے کسی بھی صورتحال کے اوپر, چاہے اہل تشیع کے اوپر, دنیا کے کسی بھی کونے میں ظلم ہوتا ہے. ہدایت ٹیلی ویژن واحد چینل ہے آپ کا جو اس طریقے اور بھرپور طریقے سے آواز اٹھاتا ہے. اور ان لوگوں کے سوشل اس کے لیے جو ہمارے سوسائٹی میں حصہ ہے, بچے پڑھیں لکھیں, ان کے بیچارے شہداؤں کے بچے اسکول نہیں جا رہے ہیں. یقینی طور پہ دیکھیں, اسی خوشی کا موقع ہے. اگر آپ پروگرام ہمارے روز کے دیکھتے ہیں تو ہم باقاعدہ اس کے اندر ایک سیگمنٹ کی حیثیت سے روز پاکستان میں کسی کونے میں بھی ٹارگٹ کلنگ ہو, ہم اس پر آواز اٹھاتے ہیں, نام لے کے شہید کا بتاتے ہیں, اور بات کرتے ہیں. ان لوگوں کے سوشلی ان کو ریوائیو کرنے کی بھی ضرورت ہے, ان کے سوشل ریوائول کی بھی ضرورت ہے. بالکل. اور آپ کی پوری ٹیم کو بہت بہت عید مبارک, بہت عید مبارک. جزاک اللہ. خدا حافظ. بہت خوبصورت بات کی. اور کال لینے سے پہلے میں اس پر ایک حضرت علی علیہ السلام کا کال نقل کروں گا کہ حکومتیں کفر سے تو چل سکتی ہیں, ظلم سے نہیں. کالر کو شامل کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ, ویلکم ٹو دا شو اینڈ عید مبارک فرام ہدایت ٹی وی. ہلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بہن کہاں سے بات کر رہی ہے؟ جی میں مسز تاج بیسفورڈ سے بات کر رہی ہوں. جی آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں اپنے شو میں, اور آپ کو بہت بہت عید مبارک. آپ کو بھی بہت بہت عید مبارک. میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ جب بھی کوئی کال کرے ہمارے ویئرز, تو انہیں چاہیے کہ وہ ایک منافرت اور ڈویژن اور تعصب نہ پھیلائیں, کیونکہ اس وقت جو مسلمانوں کی حالت ہے دنیا میں, اسی وجہ سے ہم لوگ جو ہے ٹکڑے اور بکھرے ہوئے ہیں. آپ دیکھیں کہ کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں جو ہٹ کر جاتے ہیں, جو دلوں کو چھو جاتے ہیں, اور وہ اس طرح ایک امر ہو جاتے ہیں. جیسے ملالہ یوسف زئی ایک عورت نہیں ہے جس کو گولی لگی یا جو اس طرح انجرڈ ہوئی, اور جو کچھ بھی ہوا, لیکن وہ پوری دنیا میں جس طرح اس کو پذیرائی ملی, اور جو کچھ ہوا, ایک عورت, اور ہر وقت اس کو نوبل پیس انعام اور یہ سارا کچھ. تو اس طرح کی عورتیں اور بھی بہت تھیں, لیکن کچھ واقعات ہوتے ہیں وہ دلوں کو بھی چھو جاتے ہیں. کچھ ایسے واقعات ہوتے ہیں جن کے اوپر پوری قوم اور پورا ملک اور پوری جو دنیا ہے وہ متحد ہو جاتی ہے. تو یہ کہنا کہ صرف
जो है वो आर्मी पब्लिक स्कूल के बच्चों के ऊपर ये ऐसा वाकया था और भी वाकयात थे। तो इस तरह हमें मुनाफरत और इस तरह की चीज़ें, तासुब और जो डिवीज़न है वो नहीं क्रिएट करनी चाहिए। ठीक है बहन, बहुत बहुत शुक्रिया आपके कॉल करने का। और यहाँ पे मैं ये बात ज़रूर आपको जवाब दूंगा इस बात का कि देखें, कोई ना कोई एक ऐसी शख्सियत होती है जो कौम की नुमाइंदा बनती है। हमें इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि मलाला यूसुफजई को अगर नोबेल प्राइज़ मिला है तो उससे पाकिस्तानी कौम का सर फ़ख्र से बुलंद हुआ है। वो भी कौम की बेटी है, वो भी स्वात की बेटी है, और उसने भी ये जुल्म सहे हैं, और उसके साथ उसकी फैमिली ने भी, और उसके दोस्तों ने भी, और उसके अजीज़ व अकारिब ने भी, और वो तमाम लोगों ने जो दहशतगर्दी की सोच के ख़िलाफ़ है ये तमाम जुल्म और सितम सहे हैं। यहाँ पे ये बात ज़रूरी है बताना कि इसके पीछे वो तमाम शोहदा और तमाम शोहदा की फैमिलीज़ की दुआएं भी शामिल हैं। बात अगर हम सिर्फ आर्मी पब्लिक स्कूल की करते हैं या हम किसी एक मखसूस जगह की करते हैं, उसका मकसद हरगिज़ ये नहीं होता कि हम यहाँ ये कहना चाहते हैं कि जो दीगर शोहदा हैं या दीगर जिन पे जुल्म हुआ है वो जुल्म नहीं है, वो दहशतगर्दी नहीं है। हमने हमेशा यहाँ से हिदायत टीवी से कहा है कि 80,000 से ज़ायद पाकिस्तानी जो इस वॉर एंड टेरर के नाम से और इन दहशतगर्दों की सफाक कार्रवाइयों की वजह से शहादत नोश किए, शोहदा हुए, और उनकी फैमिलीज़ को अलमनाक अज़ियतनाक गम से दो चार होना पड़ा है। हमने हमेशा उसकी मजम्मत की है। यहाँ पे किसी ख़ास मकतब फ़िक्र को टारगेट नहीं किया जाता, ना ही किसी ख़ास मकतब फ़िक्र की हिमायत की जाती है। हिदायत टीवी से हमेशा मजलूमियत को, क्योंकि हुसैन का पैगाम जो है, इमाम हुसैन का पैगाम मजलूमों के लिए, वो मजलूमों के इमाम है, और उन्होंने मजलूमों के लिए ही हाकिम वक्त और लानत हो यजीद पर कि उसके ख़िलाफ़ उन्होंने आवाज़ उठाई थी। चाहे वो किसी भी रूप में आज अगर यजीद बैठा हुआ है तो उसके मुकाबले के लिए हमेशा से ऐसे फॉलोअर्स मौजूद हैं जो मौला अली और इमाम हुसैन की राह पर चलते हैं। और हिदायत टीवी एक ऐसा ही प्लेटफॉर्म है जहाँ से हम तमाम लोगों को हर मरतबा हमने प्रोटेस्ट किया। यहाँ पर सिर्फ एक नुक्ता वो है जो कि हमारे भाई ने कहा, और उसकी तरफ मैं बिल्कुल आऊँगा, इसमें बिल्कुल नहीं झिझकूँगा। हिदायत टीवी यकीनन हम सब के लिए आवाज़ उठाते हैं, बिल्कुल मुत्तफ़िक़ होकर कि चाहे वो कोई किसी कोने में कोई मज़लूम, हम फ़िक़ा नहीं देखते, उसका मज़हब नहीं देखते, उसकी सोच देखते, कोई भी इंसान अगर मज़लूम मारा जाता है उठाते हैं। उन्होंने ये कहा काज़िम भाई कि इस वक्त आर्मी पब्लिक का तो नाम ले रहे हैं, मगर कोयटा के मज़लूम चूँकि शिया हैं इसलिए नाम नहीं ले रहे। हाँ, हम उनसे भी अपील करेंगे कि वो इंसानियत के मेयारात को जो है वो वायलेट ना करें, उसको देखें। जब शोहदा हैं तो सबके हैं। जो सीरत हमें इमाम हुसैन सलाम ने ख़त हमारे लिए मुतय्यन फरमाए, हम तो उस पर चलते रहेंगे, मगर हम आपको भी साथ साथ दावत देते रहेंगे कि आप भी ज़रा सा वो तासुब की ऐनक उतारें और उन मज़लूम कोयटा के बच्चों की भी बात करें, उन शोहदा की भी बात करें। मत देखें इस वक्त थोड़ी देर के लिए कि वो सिर्फ शिया हैं, वो भी इंसान हैं, वो भी आपकी तरह धड़कता हुआ दिल रखते हैं। सिर्फ मैं इसमें इजाफा करना चाहता था। एक कॉलर। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम जी, हिदायत टीवी में मेरा अब्बास बोल रहा हूँ लंदन से। मुझे जरा ये लाइव प्रोग्राम में मिला दें प्लीज। जी लाइव हैं आप, फरमाइए। अस्सलामुअलैकुम जी। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी, मैं तमाम अहले इस्लाम को, हजरत इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम को और वली अम्र मुस्लिमीन सैयद अली खमेनाई को और आयतुल्लाह सिस्तानी, तमाम आज जो ईद नमाजें हुई हैं करबला नजफ में माशाअल्लाह, कुम मशहद में हुई हैं, और पूरे आलम इस्लाम में ईद नमाजें हुई हैं, जहाँ तमाम बड़े बड़े सेंटर्स में तमाम मोमिनीन को ईद मुबारक पेश करता हूँ। और शोहदाए इस्लाम को और जो बाकी बेजुर्म बेखता, चाहे वो मुसलमान नहीं भी हैं और शहीद हो गए हैं पाकिस्तान में, 80 अफराद शहीद हुए चर्च में पेशावर में, और फिर उसके बाद लाहौर में क्रिश्चियनों को बेचारों को बेगुनाह मारा गया। और उसके बाद फिर जो है अभी कल ही धमाका हुआ, बगदाद में कई धमाके हुए, 100 अफराद शहीद हो गए। और कल ही जो है हजारा टाउन फिर एक बदबख्त जा रहा था पकड़ा गया, जैकेट पहन के, और उसको चौकीदार ने रोका और 2 अफराद शहीद हो गए वहां पर भी। इसके बाद फिर जो है आर्मी पब्लिक स्कूल के शोहदा हैं या पारा चनार के जो शोहदा हैं, उनकी तादाद 4000 से ज्यादा है पारा चनार के शोहदा की। पारा चनार पूरा एमरजेंसी पाकिस्तान का एक ऐसा इलाका है जिसको हम पाकिस्तान का गजा कहते हैं। गजा जैसे गजा चारों तरफ से घिरा हुआ है, यहूदियों के कब्जे में है, इसी तरह पारा चनार एक ऐसे पूरा एमरजेंसी जहाँ पर
500 ملین سے زیادہ شیعہ رہتے ہیں اور اس کو صرف اس کی سزا ملی ہوئی ہے. ایک طرف افغانستان ہے, طالبان ہے, امریکی فوج ہے, دوسری طرف صدا ہے جہاں پر وہابی اور سلفی لوگ رہتے ہیں, تیسری طرف جو ہے ایک بہت بڑا پہاڑی سلسلہ ہے اور خیبر ایجنسی ہے, اور چوتھی طرف جو ہے وہ وزیرستان اور اس کی ایجنسی جہاں پر یہ طالبان اور ان کا گڑھ ہے. چاروں طرف سے پارا چنار گھرا ہوا ہے اور وہاں کے لوگ جو ہیں وہ بجلی, پانی سے اور خوراک سے کئی سالوں سے ترس رہے ہیں. میں سلام پیش کرتا ہوں ان علماء کو جنہوں نے آج سے 2 سال پہلے مجلس وحدت المسلمین والوں نے ایک فلوٹیلا بنایا, ٹرکوں کا اور بسوں کا ایک قافلہ بنایا اور انہوں نے کہا ہم یہ رستہ کھول کے رہیں گے, چاہے ہم سارے 600 700 800 جفرات جا رہے ہیں شہید ہو جائیں, لیکن یہ رستہ آج کھل کے رہے گا. اور وہ خوراک اور پانی لے کر گئے پارا چنار اور انہوں نے وہ رستہ کھولا اور اس لیے آج تک وہ رستہ کھلا ہے الحمدللہ. اور میں سلام پیش کرتا ہوں شہدائے کوئٹہ کو, میں سلام پیش کرتا ہوں شہدائے ڈیرہ اسماعیل خان کو, جہاں پر ایک انوکھا واقعہ ہوا ڈیرہ اسماعیل خان میں کہ وہاں پر ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں ایک آدمی کو پہلے شہید کیا گیا. جب وہ زخمی حالت کے اس کو ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں لایا گیا تو اس کے بعد وہاں کے عزیز و اقارب ان کے پہنچ گئے, گاؤں کے نوجوان لڑکے. اس وقت چھٹیاں تھی عید کی, یہ 5 سال 6 سال پرانا واقعہ بتا رہا ہوں آپ دوستوں کو. اور اس کے بعد وہاں پر ایک برقعے میں یہ چھپ کر جاتے ہیں, جیسے مولانا جو لال مسجد والا تھا برقعے میں بھاگا تھا, ویسے یہ لوگ برقعے میں گئے اور وہاں جا کے ہاسپٹل کی ایمرجنسی میں انہوں نے خود کش حملہ کیا, جس میں ایک ہی گاؤں کے 32 نوجوان کریم آف دا نیشن, کوئی انجینئر تھا, کوئی ڈاکٹر تھا, کوئی لائر تھا, کوئی سولیسیٹر تھا, کوئی جناب بزنس مین تھا, سارے کے سارے 32 نوجوان شہید ہو گئے. وہ اس ایک کو خون دینے گئے تھے, بچانے گئے تھے اور انہوں نے یہ کام کر دکھایا. یہ ہمیشہ جو ہے ظالم لوگ بالکل اور بالکل اور بھائی ان کو شہید اعتزاز کو بھی جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ اس وقت نہیں بولنا چاہیے, جنہوں نے پورے اسکول کے بچوں کو بچایا تھا. اعتزاز شہید جنہوں نے جا کے ایک کئی 100 لڑکوں کو بچایا, اسکول کے لڑکوں کو 150 سے زائد بچے اور اگزئی ایجنسی کے شہداء ہیں اور 2500 شہداء ہیں کراچی کے. سلام پیش کرتے ہیں اپنے پلیٹ فارم سے, جس میں ڈاکٹرز ہیں, انجینئرز ہیں. اگر آپ وادی حسین کراچی جائیں تو وہاں پر آپ چلتے جائیں گے شہداء کی خبریں ختم نہیں ہوں. اور کوئٹہ میں قبرستان میں چلتے جائیں, ڈیرہ اسماعیل خان میں قبرستان میں چلتے جائیں, گلگت بلتستان بسوں سے اتار کے عورتوں کو روڈ کے اوپر گھسیٹا گیا, عورتوں کی بھرمتی کی گئی. آپ ایک ملالہ یوسفزئی کو ہوتے ہیں, بالکل صحیح بات ہے. عورتوں کو برقعوں کے ساتھ گھسیٹا گیا, گولیاں ماری گئی عورتوں کو. اتنے ظالم لوگ ہیں. یہ تمام جو چینل ہیں جو اہل سنت برادران کے بنے ہوئے ہیں, چاہے وہ دیوبندی ہے, بریلوی ہیں, ان تمام کو بھی ان چیزوں کی مذمت کرنی چاہیے. میں اپیل کرتا ہوں سب سے, اور ان شہداء کو آج کے دن یاد کرنا چاہیے انشاءاللہ. بہت خوبصورت ماشاءاللہ. میں بھی اس چیز کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو ایک ظلم دوسرے ظلم سے کوئی اہمیت نہیں ہم دیتے, مگر اتنا ظلم ہوتا ہے ہم ہر چیز کے اوپر کیسے اہمیت دیں, کیسے اہمیت دیں. ہم ہر دن کوشش کریں گے کہ یہ جو ہمارا جو یہ مظلوم ہیں, یہ شہداء ہیں, ہم ان کے بات ضرور کریں گے. اور جو یہ 3 دن کے پرانے باتیں ہم ضرور ان کے بارے میں بات کرتے ہیں. اور یہ جو ساری جو کہانیاں سنا رہے ہو بس دل میں بہت دکھی ہے, مگر تھوڑی سی خوشی بھی ہے کہ وہ ہمارے سے اتنے ڈرتے ہیں کہ اللہ ہم کو شہید کی مقام پہ ہم سارے کو دیتے ہیں. انشاءاللہ ہم بھی شہداء بنے امام علی کے ساتھ. مگر دیکھنا کہ یہ جو سارے شہداء ہمارے ہو رہے ہیں, یہ ہم کو بتا رہے ہیں کہ امام مہدی آ رہے ہیں. ہم ایسے نہیں ہوتے کہ ہمارا چہرہ نیچے ہوتا ہے, مگر ہمارا چہرہ اوپر ہوتا ہے دکھانے کے لیے ہمارے سینے کے اندر گولی ڈال دو, کیونکہ ہم بھی شہداء بنیں گے. اور میں انگریزی میں کہنا چاہتا ہوں کہ this is all these people who are talking in Urdu is talking about the amount of stories and the amount of oppression that's happening to the Shia world. Not only the Shia world, the Christianity world, even the non-believers, the Kafir world. But we don't care. We will always rise. And I was saying that even though we are very sad in our hearts, but there's a little happiness that we are martyrs. You know, the mother of, Agha Jihad, Mughni Jihad,
who was, you know, in Lebanon, who had a high status. His mother was proud, and he said, "We are proud that our son is a shaheed." And the two boys who saved the Kuwaiti attacks, you know, he heard about the Jummah. Their father was like, "Allahu Akbar, that Allah gave me sons who are martyrs." And the brother who saved more than 100 students in Peshawar, mashallah, we were talking about him before. So many stories, you know. Even him, we should not forget him. And these are the examples, and I was saying that our heads are not down, they are risen up, so we can accept bullets in our chest. Because just like Hassan Nasrallah said, that we do not want arrows in our back, but in our chest. In our chest. Yes, indeed. بہت خوبصورت بات. اور وہ قومیں کیونکہ بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے, وہ قومیں مٹ جاتی ہیں جو اپنے شہداء کو یاد نہیں رکھتی. ہماری ہر خوشی میں, ہر غمی میں جو ہے وہ ہمارا جو آغاز ہے ہمارے شہداء سے ہمارا ہوا ہے, چونکہ وہ شہید زندہ ہوتا ہے, وہ آج بھی ہمارے ساتھ ہیں. میرے خیال میں لاسٹ مومنٹ سے ہمارے پاس, تو اگر ہم فردن میسیجز لینا شروع کر دیں پانچوں کی طرف سے تو کام ہو جائے گا پورا. سحر, لاسٹ میسیج آپ کا کیا کہتی ہیں؟ مختصر بس یہی کہنا چاہوں گی کہ عید کا دن جو ہے وہ منائیے, سب کو یاد بھی رکھیے, سارے تفرقات بھی دور کیجیے, اور اس کے علاوہ مت بھولیے کہ آپ نے عید کا ایک مقصد تھا, آپ نے روزوں کے بعد اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کرنے کے بعد یہ دن حاصل کیا ہے, تو اس قربت کو اپنے ہاتھ سے جانے مت دیجیے گا, اس پر قائم رہیں. ماشاءاللہ بالکل قائم رہیں گے. بے نظیر, میں یہی کہنا چاہوں گی کہ جیسے ہم اپنے شہداء کو نہیں بھولتے, اسی طرح ہمیں اپنے امام زمانہ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے. صرف میرا میسج 4 لائنوں میں ہے, اگر آپ اجازت دیں. ٹھیک ہے. سنا ہے چاند نکلے گا, سنا ہے عید بھی ہوگی, ہمیں تو آسمان پہ دور تک کچھ بھی نہیں دکھتا, کہاں وہ چاند نکلے گا کہ جس کے واسطے ہم نے کبھی پلکیں نہیں جھپکیں, وہ جس کا راستہ تکتے ہے گزری زندگی اپنی, نہیں کچھ بھی خبر کہ وہ نکلے گا تو کب آخر ہماری منتظر آنکھوں کو ان کی دید کب ہوگی, ابھی تم ہم سے مت پوچھو ہماری عید کب ہوگی, الاجل ایز یوسف زہرا. ماشاءاللہ. بس اسی دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم وہ جلدی سے عید لے کر آئے جو ہم اپنے امام زمانہ کے ساتھ گزاریں, وہی ہماری بہترین ہوگی. میں شکریہ ادا کرنا ہوں ہدایت ٹی وی کا, اور یہ سارے جو آپ بیٹھے ہوئے باجی کے اور بھائی کے دونوں, کہ آپ مجھے یاد لائے ہو, اور انگلش میں میسیج کر دوں گا, کوئی سارے اردو میں بھی لے کہ I'll say Eid Mubarak to everyone. And thank you for watching, and remember the hadith of Imam Sadiq that in our happiness be happy, and in our sadness be sad. Now we know there's a lot of sadness in the world, but today let's be happy, but remember the sadness as well. And kullu yawmin ashura kullu ardin Karbala. Every day is Ashura and every land is Karbala, but remember the 72, and we will fight like the 72. If every day is Karbala, every day is Ashura and every land is Karbala. So Eid Mubarak to everyone, and may Allah hasten the reappearance of our beloved Imam. Thank you. بہت خوبصورت. اور جاتے جاتے پھر جو ہے وہ چونکہ ٹائم بالکل کم ہے, صرف ایک مولا کے قول سے جو ہے وہ اپنے کی طرف سے سمجھوں, تاکہ وہی میسیج کیا کہ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہر وہ دن مومن کے لیے عید کا دن ہے جس دن وہ معصیت خدا انجام دے. تو اپنی عیدوں کو اور اپنے تمام باقی ایام کو عید کے دن میں تبدیل کیجئے, معصیت خدا نہ کر کے. یہی میری طرف سے آج کا میسیج ہے. بڑھیں گے کاظم بھائی کی طرف. بہت خوبصورت میسیجز آئے. میں تھوڑا سا پردیس کے حوالے سے بات کروں گا. پردیس ہے, دیس یاد نہیں آتا ہے نا, بہت یاد آتا ہے. اس کے لیے کہوں گا کیا سنائیں کہ سال میں آتی ہے پردیس کی عید, نکل آتے ہیں آنسو جب یاد آتی ہے دیس کی عید. رہیں وہ خوش و خرم گھر میں اپنے, رہیں وہ خوش و خرم گھر میں اپنے, جن کے لیے ہم کو رلاتی ہے پردیس کی عید. اپنا اور اپنے گرد رہنے والوں کا بہت خیال رکھیے گا. عید کی خوشیاں ہیں, خوشیوں کو سیلیبریٹ کریں. ایک غم پہ ہم 200 بار روتے ہیں, خوشی پہ 10 مرتبہ خوش ہو لیا کریں. بالکل اللہ میاں چاہتا ہے یہ. تو اوور ٹو یو دی. بالکل. اور جب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمت دی ہے تو ہم کفران نعمت کیوں کریں. تو ناظرین, ہمارا جو فی الحال ہم چاروں کا جو پروگرام ہے وہ ابھی ختم ہو رہا ہے, لیکن سارا دن آپ کے ساتھ انشاءاللہ ہمارے پریزنٹرز, ہمارے علماء آپ کے ساتھ رہیں گے. اور جی برمنگم بھی جائیں گے, اور لنڈن سے بھی میرا خیال ہے شاید جو ہے وہ پروگرام ہوتا رہے گا. آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کھاتے ہوئے ہمیں بھی یاد رکھیے گا, اور دعاؤں میں خاص طور پر ہمیں بہت یاد رکھیے گا. انشاءاللہ آپ سے صبح ہدایت میں ملاقات ہوگی میری اور علی بھائی کی منڈے کے دن انشاءاللہ. اور اپنے پروگرام باقی جو ہیں وہ روٹین کے مطابق باقی کاظم بھائی اور بے نظیر بہن جو ہیں وہ اس طرح سے اپنے ویکنڈ پہ انجام دیتے رہیں گے انشاءاللہ. دوبارہ ایک نئے ولولے کے ساتھ, دوبارہ ایک نئے جوش کے ساتھ ہم آپ کے
کے ساتھ ملاقات کریں گے منڈے کے دن اور دوبارہ اپنے نئے مہینے کا آغاز کریں گے. تب تک اپنا اور اپنے ارد گرد رہنے والوں کا بہت سا خیال رکھیے گا. دوبارہ آپ سب کو بہت بہت ہم سب کی طرف سے عید مبارک. خدا حافظ.